و کرسی سے بڑا ہے؟ کون سا ایسا جرم کیا ہے تو نے؟ ابھی بھی بتانے پر کانپ رہا ہے، تھرتھرا رہا ہے، زبان حرکت میں آ رہی ہے، زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے، نہیں اظہار کر پا رہا ہے میں نے کون سا گناہ کیا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا بتا تیرا گناہ کیا اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ وہ اور زار و قطار ہونے لگا، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام اتنا تو جانتا ہوں کہ میرا گناہ زمین سے بڑھ کر ہے اور آسمان سے بھی بڑا ہے، لوح و قلم سے بھی بڑا ہے، عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے، لیکن یا رسول اللہ علیہ السلام اتنا اور بھی جانتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے میرا گناہ بڑا نہیں ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا اب بتا دے تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو وہ شخص زار و قطار روتا ہے، ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے اس گناہ کو کرتے ہوئے 8 سال ہو گئے، میرا کام یہی تھا کہ برابر جس کا بھی انتقال ہو جاتا تھا قبرستان پہنچ کر کے اور میت کے بدن سے کفن کو چوری کر لیتا تھا۔ 8 سال سے میں یہی کام کرتا رہا، لیکن آج اچانک اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ انصار قبیلے کی خوبصورت بچی کا انتقال ہوا تھا۔ تو جب انتقال ہوا میں نے سوچا یہ بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس کو کفن جو دیا جائے گا وہ قیمتی کفن دیا جائے گا، لہذا اور میں نے قبر کھودنے والے سے بھی بتا دیا تھا کہ ذرا مجھے آگاہ کر دینا، نشاندہی کر دینا۔ تو قبر کھودنے والے نے بھی نشاندہی کر دیا اور کہا تھا کہ جو میں نے قبر کھودی ہے نا اور جس قبر میں اس بچی کو دفن کیا گیا ہے اس قبر پر ہم نے ایک ٹہنی لگا دی ہے، ٹہنی لگا دی ہے، ایک لکڑی لگا دیا ہے تاکہ تم اسے پہچان سکو کون سی قبر ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام رات کی تنہائی ہے، اجالی رات ہے، چاند نکلا ہوا ہے، چاندنی پھیلی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام جب میں نے قبر کو کھودا ہے اور قبر سے اس بچی کو نکالا ہے، نکالنے کے بعد جیسے ہی ہم نے اس کے بدن سے کفن کو کھینچا ہے اور کھینچ کر کے اپنے ہاتھوں میں سمیٹا ہے، پھر اس کے بعد جب اس چاند کی چاندنی میں یعنی اجالے میں اس کے خوبصورت بدن پر میری نگاہیں پڑی ہیں تو یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے اس سے زنا بھی کیا، اور جب زنا کیا ہے زنا کر کے فارغ ہوا ہوں، جیسے ہی لوٹنے کا ارادہ کیا ہوں وہ بچی زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کر کے کہہ رہی ہے کہ اے کفن چور سن لے کہ تجھے بھی مرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی تیری اس غلطی کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور یاد رکھنا میں اس ناپاکی کی صورت میں مردوں سے کیسے ملوں گی، اس قبرستان میں کیسے رہوں گی، اس کا بھی جواب تجھے قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام جیسے ہی اس بچے نے اتنا کہا ہے میں ڈر کی وجہ سے بھاگتے ہانپتے کانپتے اپنے گھر پہ پہنچا اور اتنا سہما ہوا تھا کہ رات گزر گئی لیکن میرے کانوں میں اسی بچی کی یہی صدائیں یہی آوازیں میرے بار بار کانوں سے ٹکرا رہی۔ یا رسول اللہ علیہ السلام میں کیا کہوں؟ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے، لوگ کہتے ہیں نا جب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی نے اپنی بارگاہ سے بھگا دیا، نہیں بھگایا نہیں تھا، نبی نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اور نکال دیا کیوں؟ اس لیے اور فرمایا تھا کہ میری بارگاہ سے نکل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آئے اور اس عذاب میں یہ آبادی بھی شامل کر دی جائے، اس لیے نبی نے اپنی بارگاہ سے اس کو نکال دیا۔ نکالنے کے بعد
فرمایا جاتا ہے وہ بندہ ابھی بھی دہشت اس میں چالو ہے، دہشت کا شکار ہو گیا، خوف خدا دل میں بیٹھ گیا، قیامت کے دن اس بچی کو کیا جواب دوں گا جب میدان محشر میں پورے لوگ جمع ہوں گے؟ آج میں اس بچی کا جواب نہیں دے سکتا، قیامت کے دن کیسے دوں گا؟ پھر اس کے بعد وہ شخص رب کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ہے، ندامت سے رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور رب کی مشیت کو آواز دیتا ہے، میرے پروردگار تو ہی غلطیوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اے میرے پروردگار میں مانتا ہوں میرے گناہ زمین سے بڑھ کر کے ہے، میرے گناہ آسمان سے بڑھ کر کے ہیں، لیکن اے میرے پروردگار میرے گناہ تیری رحمت سے بڑھ کر کے نہیں ہے، اگر میرے گناہ تیری رحمت سے بڑھ کر کے ہے تو اے اللہ اسی وقت مجھ پر ایسا عذاب نازل کر دے کہ اس سے پہلے کے لوگوں پر نہ تو کبھی نازل کیا ہو، نہ تو میرے بعد کسی پر ایسا عذاب نازل کرے گا، اتنا بھیانک عذاب مجھ پر نازل کر دے اور میں ہلاک ہو کر کے مر جاؤں۔ اتنا کہنا تھا۔ رب وہ ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا اپنے بندے سے۔ اتنا کہنا تھا کہ رحمت خدا بندی نے اس کی آواز کو، اس کی باتوں کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ آواز آتی ہے میرے بندے تو سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو میں نے بھی تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے، اب ذرا سوچے ہمیں کوئی ایسا ہے جو اتنا بڑا گنہگار ہو، کفن چوری کرتا ہو اور مردے کے ساتھ زنا کرتا ہو؟ ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں جب ایسا گنہگار سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو رحمت پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما کر کے اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یاد رکھنا ہم کتنوں بھی بڑے مجرم ہوں، کتنوں بھی بڑے گنہگار ہوں، اگر رب کی بارگاہ میں سچے دل سے ہم توبہ کر لیں پھر اس گناہ کو نہ کریں تو پروردگار عالم ہماری توبہ بھی قبول فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور ہماری دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا۔ لیکن سچی توبہ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں حضرت بشر حافی، حالانکہ یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، گناہوں کی تلافی کا وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سنورنے کا وقت ہے۔ توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے کب؟ حالانکہ قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا، لیکن روزانہ توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے اس شخص کے لیے جس شخص کی روح پورے بدن سے نکل کر کے حلق تک آ جاتی ہے۔ جب اس کی حلق میں گھڑگھڑاہٹ کی آواز آنے لگتی ہے اس بندے کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ تو مرنے سے پہلے، ایسی صورت آنے سے پہلے، ایسے حالات سے گزرنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو، ورنہ یاد رکھنا کہ قیامت کے دن پروردگار عالم فرماتا ہے قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا، پتے پتے کا حساب لیا جائے گا۔ حضرت شبلی فرمایا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ یا رحمت اللہ علیہ، آپ پہلے بہت بڑے مجرم تھے، بہت بڑے گنہگار تھے۔ اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہوں گے کہ آپ شراب کے عادی تھے، شراب پیتے تھے اور شراب کا پورا میخانہ موجود رہتا تھا آپ کے پاس۔ آپ روزانہ میخانے میں جاتے تھے، شراب پیتے تھے اور شراب کے نشے میں جھومتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، کانپتے ہوئے گھر کی طرف واپس ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ شراب کے نشے میں جا رہے تھے، رب جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے ہدایت عطا فرما دے۔ آپ آ رہے تھے شراب کے نشے میں، آنکھیں جھلملا رہی، آنکھ کی روشنی کام نہیں کر رہی ہے، راستہ چل رہے ہیں،
چلنے میں لڑکھڑاہٹ ہے، پاؤں برابر زمین پر رکھ نہیں پا رہے ہیں، لیکن جب آپ چل رہے تھے چلنے کے دوران آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، آپ نے اسے اٹھایا، محبت بھری انداز میں اسے چوما، سینے سے لگایا، لے کر کے چل دیا۔ چلنے کے بعد جب گھر پہ پہنچے ہیں نا تو اس کاغذ کو بہت ہی اچھے سے اس کو پوچھتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پھر عطر لگا کر کے بلند جگہ پر رکھ دیتے ہیں، بلند جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ رب کو یہ عادت بہت پسند آئی۔ رکھنے کے بعد پھر حضرت بشر حافظ میخانے کی طرف نکل گئے، پھر شراب کی طرف نکل گئے، شراب پینے کے لیے کباب میں مشغول ہیں، شراب پیے ہوئے، لوگوں میں موزے مستی ہو رہی، تب تک اللہ کی جانب سے ایک محبوب بندے کو القا کیا جاتا ہے اور فرمایا جاتا میرے محبوب بندے جا کر کے بشر حافظ سے کہہ دو کہ وہ توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سر پر ولایت کا تاج پہنانے والا ہے، یعنی ولی بنانے والا ہے۔ وہ محبوب بندہ اس میخانے کے قریب آتا ہے، جو کاؤنٹر پہ بیٹھا تھا، اس سے پوچھتے ہیں بشر حافظ کدھر ہیں؟ تو اس نے کہا اس وقت ملنے کی کنڈیشن نہیں ہے، ان کی پوزیشن بہت لو ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ نہیں، ملاقات ہم کریں گے، ہم ایسے نہیں، رب کے بھیجے ہوئے، رب نے بھیجا ہے۔ جب میں آیا ہوں وہ بھی دنگ رہ گیا، اتنا بڑا بزرگ، پھر اس کے بعد شراب کے بھٹے کے کنارے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے بشر حافظ سے ڈائریکٹ بات کرنا ہے، آمنے سامنے ہو کر کے انہیں سے بات کرنا ہے، ذرا بلا دو۔ تو اس نے کہا ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ تو کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں نشے میں، کبھی زمین پر لیٹے رہتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں تو لڑکھڑاتے رہتے ہیں، بات نہیں ہو سکتی۔ بزرگ نے کہا رب کا پیغام آیا ہے، رب کا بھیجا ہوا یہ پیغام ہے، رب نے بشر حافظ کے سر پر ولایت کا تاج رکھ دیا ہے، اللہ نے انہیں مقبولیت کا درجہ عطا کر دیا ہے، اللہ نے انہیں مقبول بندہ بنا لیا ہے۔ اچھا، وہ کاؤنٹر پہ جو بیٹھا ہوا تھا دوڑتا ہوا گیا، بشر حافظ سے کہا اس نشے کی حالت میں جیسے ہی اس پیغام کو سنا ہے، بشر حافظ دوڑتے ہوئے، قدموں پر لڑکھڑاہٹ ہے، قدموں میں صحیح سلامت طاقت نہیں ہے، دوڑتے ہوئے اس بزرگ کے پاس پہنچے ہیں اور کہا کیا پیغام ہے؟ اس گنہگار کے لیے بھی کوئی رب کا پیغام ہے؟ رب نے میری کیا عادت پسند کر لی ہے، میں تو ہر وقت گناہوں میں ڈوبا رہتا ہوں۔ بزرگ نے کہا اللہ کا پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مقبولیت کا درجہ عطا فرما دیا ہے اور ولایت کا تاج تمہارے سر پر رکھنے والا ہے، لہذا تم اپنے اس گناہ سے توبہ کر لو۔ بشر حافظ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی جملوں کو سنا، فوراً شراب کا مٹکا جو میرے ہاتھ میں تھا زمین پر پٹک دیا اور رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیا اور عرض کیا پروردگار عالم، آج سے شراب پینا تو دور کی بات ہے، آج سے میں شراب کی طرف اپنے ذہن کو بھی نہیں دوڑاؤں گا۔ اتنا توبہ کرنا تھا۔ اب ذرا سنیں توبہ کے بعد آپ کی زندگی کیا ہے، مختصر 1 منٹ میں بیان کروں گا۔ جس وقت آپ نے توبہ کیا تھا ننگے پیر تھے، آپ کے پیروں میں چپل نہیں تھے، تو اسی حالت میں آپ نے ننگے پیر کی حالت میں آپ نے توبہ کیا تھا، جس حالت میں توبہ کیا آپ نے عہد کر لیا کہ آج کے بعد میں اپنے پیروں میں چپل نہیں پہنوں گا، پوری زندگی بغیر چپل کے گزاروں گا، اس لیے آپ کا نام حافظ رکھا گیا، اسی لیے آپ کا نام حافظ رکھا گیا۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ جب آپ چلتے تھے اسی دن سے اللہ نے آپ کی محبت جانوروں کے اندر بھی ڈال دی، راستے میں کوئی بھی جانور گوبر نہیں کرتا تھا، پوری گلیاں صاف و شفاف نظر آتی تھی۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا
میں حالانکہ تھوڑی سی گفتگو بیان کرتا ہوں، حالانکہ کوئی طویل نہیں کیا، سمیٹ دیا اس کو، ورنہ اس کو بیان کیا جائے تو کافی دیر ہے۔ جب آپ کا وفات ہو گیا، جب آپ انتقال کر گئے، تو ایک باہر سے آنے والا شخص جب آیا اس گاؤں میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں گوبر پڑا ہوا ہے۔ اس نے جب وہیں پر جیسے ہی گوبر دیکھا، پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس شخص نے کہا کیا بشر حافظ دنیا میں نہ رہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا، آپ تو باہر کے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو اس شخص نے جواب دیا یہ گوبر بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بھی دنیا میں نہیں ہے، اگر وہ ہوتا تو جانور کبھی بھی راستے میں گوبر نہ کرتے۔ یہ ایسے مقامات سے رب نوازتا ہے، لیکن اللہ کا خوف دل میں ہو اور اپنا دل جب بندہ صاف کر لیتا ہے، جیسے گلاس میں، کانچ کا گلاس ہو، اس میں پانی لے لیا جائے اور جب پانی صاف رہتا ہے نا تو اس پار سے اس پار نظر آتا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر دیکھے تو اسے دکھائی دیتا، لیکن اگر گلاس گندا ہو یا پانی گندا ہو یا کوئی چیز کلر ملا دیا جائے، گندگی کا یا کوئی کلر ملا دیا جائے تو اب نظر اس پار سے اس پار نہیں جا رہی ہے۔ اسی طریقے انسان کا دل ہے، جب دل گناہوں سے گندا ہو جاتا ہے تو اب اسے اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں رہتی ہے، لیکن جب دل صاف رہتا ہے تو اس کو اچھائیاں ہی نظر آتی ہے، گناہوں کی طرف اس کا توجہ نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبھی لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سبھی لوگوں کو اهدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔